أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اے نبی، آپ کو اللہ نے معاف کر دیا، آپ نے ان کو کیوں رخصت کی اجازت دی اور انتظار کیا ہوتا جب تک سچے لوگوں کا حال تم پر ظاہر ہو جاتا اور جھوٹ بولنے والوں کو بھی تم معلوم کر لیتے۔ راہ خدا میں اپنے مال اور جان کھپا دینے کے موقع پر اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے تم سے کبھی چھٹی اور رخصت کی اجازت لینے نہیں آتے۔ ایسے پرہیزگار لوگوں کو اللہ خوب جانتا ہے۔ بار بار چھٹی مانگنے اور رخصت کی اجازت لینے کو آپ کے پاس چکر وہی لگاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان کے دل شک میں پڑے ہیں اور شک و شبہ کرتے کرتے مردود ہو گئے۔ اگر ان کا ارادہ آپ کے ساتھ چلنے کا ہوتا تو کچھ نہ کچھ سامان سفر کی تیاری تو کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا، اس لیے انہیں اپنی جگہ سے ہلنا نصیب نہ ہوا۔ اور کہہ دیا گیا کہ جہاں اور معذور لوگ گھر بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اگر یہ لوگ سفر میں تمہارے ساتھ نکلتے بھی تو تمہارا نقصان ہی زیادہ کرتے اور تم میں بیچ بیچ میں فتنہ کھڑا کرتے رہتے، اور ابھی بھی ان کے لیے بات سن کر جاسوسی کرنے والے ان کے ساتھی تم میں موجود ہیں، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس کے پہلے بھی یہ فتنہ کرتے آئے ہیں اور تمہارے لیے ضروری معاملات میں الٹ پھیر کرنے میں لگے تھے، یہاں تک کہ حق بات آ گئی اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور غالب ہو کر چھا گیا، اور یہ لوگ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو رخصت کی اجازت دیجیے اور آفت میں نہ ڈالیے۔ یاد رکھو کہ یہ آفت میں پڑ چکے ہیں اور جہنم نے تمام انکاریوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔
اگر تم کو کامیابی حاصل ہو تو ان کو بہت برا لگتا ہے، اور اگر تم پر مصیبت آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی دیکھ بھال کا انتظام پہلے سے ٹھیک کر لیا تھا، ایسی بات کہہ کر اتراتے ہوئے واپس ہو جاتے ہیں۔ آپ کہہ دو کہ کوئی مصیبت ہم پر کیا پڑے گی، مگر وہ مصیبت تو پڑ کر رہے گی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، وہی ہمارا کام بنانے والا ہے، اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ آپ کہہ دو کہ تم ہمارے لیے راہ تکتے ہو کہ ہم کو کوئی نقصان پہنچے، مگر جان رکھو کہ ہم کو دو کامیابیوں میں سے کوئی ایک مل کر رہے گی، یا شہادت یا فتح، اور تمہارے لیے ہم بھی انتظار میں ہیں کہ کوئی عذاب تم پر ٹوٹ پڑے یا ہمارے ہاتھوں تمہاری پٹائی ہو۔ بس تم بھی راہ دیکھو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ آپ فرما دو کہ خوش دلی سے مال خرچ کرنے کے لیے لاؤ یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، کیونکہ تم لوگ دوغلے ہو۔ اور ان کے مال خرچ کرنے کو قبول کرنا اس لیے منع کر دیا گیا کہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور نماز کو نہیں آتے مگر ہارے جی سے، اور راہ خدا میں خرچ کرنا اچھا نہیں جانتے مگر ناخوشی سے کرتے ہیں۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب میں نہ پڑنا، اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان پر عذاب بنائے رکھے گا، اور جب ان کی جان نکلے گی تو کفر کی حالت میں مریں گے۔ یہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر بار بار حلف لیتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، جبکہ یہ لوگ تم میں سے نہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈرپوک ہیں اور تفرقہ ڈالنے کو ایسی حرکت کرتے ہیں۔ اگر ان کو جان بچا کر چھپنے کے لیے کہیں غار یا گھسپیٹ کی کوئی سی بھی جائے پناہ مل جائے تو بس ادھر کو بھاگ نکلیں گے، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ صدقات کی تقسیم میں تم پر عیب لگاتے ہیں۔ اگر ان کو مل گیا تو بہت خوش، اور اگر ان کو اس میں سے نہیں ملا تو بہت ہی ناراض ہوتے ہیں۔ اور کیا خوب ہوتا اگر یہ لوگ اس پر راضی ہوتے جو اللہ نے انہیں دیا، اور رسول کی تقسیم پر خوش رہتے، اور یوں کہتے کہ اللہ ہم کو کافی ہے، بہت جلد اللہ اپنے فضل سے ہم کو اور بھی دے گا، اور اس کا رسول بھی۔ بے شک ہم تو بس اللہ کی طرف راغب ہیں کہ وہی سب کچھ دے گا۔